اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام درس بخاری آپ کی خدمت میں لے کے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب البیوع چل رہی تھی اور جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیع سے متعلق بہت سارے مسائل لے کر آئے۔ اس کے علاوہ دیگر ضمنی بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن مین جو اس وقت ٹاپک تھا وہ بیع کا تھا، خرید و فروخت کا۔ اب ایک باب قائم کیا ہے، باب بیع الرقیق، غلام کی بیع کا باب۔ اس کے تحت جو حدیث ہے وہ میں نے ذکر کر دی تھی، لیکن شرح باقی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2229۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیدی عورتوں یعنی باندیوں سے، اپنی کنیزوں سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، پھر ہم ان کی قیمت کو پسند کرتے ہیں، تو ان سے عزل کرنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسمانی تعلق قائم کرنا، لیکن اس خیال سے کہ حمل نہ ٹھہرے، باندی پریگننٹ نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے پوچھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ یعنی کویسچن کا مقصود یہ تھا اگر باندی حاملہ ہو جائے تو پھر اس کی قیمت لازم سی بات ہے کہ دینے والا گھبرائے گا کہ اس کا پھر اتنے عرصے تک اس کو اپنے پاس رکھنا، پھر اسے کھلانا پلانا، تو اگر ہم اس طرح کریں تو جائز ہوگا کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس روح کے نکلنے کے متعلق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نکل کر رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر تم یہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتے ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنا اس وقت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس میں اب احناف یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے۔ یہ تو کنیزوں سے متعلق کویسچن ہے، اب کیا اپنی زوجہ سے متعلق بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو کنیز کے بارے میں فقہ حنفی میں مطلقاً اجازت ہے، چاہے باندی راضی ہو یا ناراضی ہو، آقا ایسا کر سکتا ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا۔ لیکن بیوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اس کی اجازت وہ دیتی ہے تو پھر ہوگا، کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہوتا ہے، اور اس لیے زوجہ کی اجازت اس میں ضروری ہوگی۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا انسان کیوں کرے گا؟ کنیز کے اندر تو ایک معقول وجہ تھی کہ اس کی قیمت پہ فرق پڑ سکتا تھا، کوئی پیگننٹ باندی کیوں لے کر جائے گا؟ باندی سے خدمت لی جاتی تھی، گھر کے کام لیے جاتے تھے، اب وہ باندی کو سنبھالے گا یا اس سے خدمت لے گا؟ تو اس لیے اس کی قیمت پہ فرق پڑ سکتا تھا، یا اس کی قیمت لگے ہی نہیں۔ اس خوف کی وجہ سے اس طرح کرنا صحابہ کرام نے اجازت طلب کی اور سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن زوجہ کے متعلق کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس میں فقہا نے کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پہلا یہ کہ ایسا جو کر رہا ہو اس کو اپنی نیت دیکھنی ہوگی کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے تو زوجین آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں کہ 1 سال 2 سال تک ہم اولاد نہیں چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اولاد سے نفرت کی وجہ سے ہے، اولاد سے کراہت کی وجہ سے ہے، تو یہ سخت ناپسندیدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے بچے نہیں ہوتے آپ ان سے پوچھئے، چونکہ ہم عوامی آدمی ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، کچھ روحانی معاملات کے تحت رابطہ کرتے ہیں، تو جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ کسی کی 16 سال سے اولاد نہیں ہے، کسی کی 10 سال، کسی کی 6 سال۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ایشیائی معاشرہ ایک ایسا ہے کہ اس میں اگر کچھ ہی عرصے شادی کو ہوگے تو یہ رشتہ دار خواتین آ کے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں، بھئی کوئی خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریعت کی تعلیم سے بہت زیادہ دوری ہے، تو لہٰذا اس کو بعض اوقات لڑکی کا قصور قرار دیا جاتا ہے، کوئی نحوست کا نام دے دیتا ہے، تو اس طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں سے معلوم کریں جن کے اولاد نہیں ہیں کہ وہ بیچارے کیسے تڑپتے ہیں، وہ کتنی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کتنے وظیفے، کتنے تعویذات وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں
کتنے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر انسان یہ سوچے کہ نہیں جی ابھی تو ہمیں اپنی لائف سے انجوائے کرنا ہے اور دیگر معاملات اور اولاد کو ایک طرف کر دیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں انسان اپنے آپ کو بیمار کر بیٹھتا ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر نتیجہ کیونکہ میڈیسنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس کے کچھ ایفیکٹ ہوتے ہیں بعض اوقات باڈی پر، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آئندہ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر باوجود خواہش کے نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے بہرحال ایک تو یہ کہ اولاد سے نفرت اس کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات انسان تنگ دستی کا خوف کرتا ہے کہ یار کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، جیسے پہلے 2-3 بچے ہیں اور گھر کا گزارا ذرا مشکل سے چل رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں، سوچتے ہیں ایک اور بچہ آ جائے گا، پھر پیمپس کا خرچہ، دودھ کا خرچہ، فلاں کا خرچہ، اور پھر کھلانا پلانا۔ تو بعض اوقات صاف صاف کہتے ہیں میں کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ بھی اس طرح کے ارادے کی وجہ سے اولاد کو طلب نہ کرنا یا اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا منع ہوگا، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے گھر پر آتا ہے، چاہے وہ مہمان آئے، چاہے آپ شادی کر کے کسی بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہیں یا اولاد آئے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ آپ اور ہم کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ان کا رزق ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہمیں وسیلہ بنا دیتا ہے اور ہمارے ذریعے ان تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک غلط طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب 2 چیزیں ہو گئیں، ایک اولاد سے نفرت اور دوسرا تنگ دستی کا خوف یا کھلانے پلانے کے خوف کی وجہ سے اس طرح معاملات کرنا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس نہیں چاہتے اولاد، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب جو جوازی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت بہت ہی کمزور ہے پہلے ہی، اگر اور مزید حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا اور صحت کی خرابی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بالکل ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ جن سے انسان خاتون اپنی صحت کی حفاظت کر سکیں۔ ایسے ہی بسا اوقات بچے پہلے ہی زیادہ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پے در پہ ہو جاتے ہیں اور ان کو سنبھالنا ماں کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آخر ایک عورت ہوتی ہے، ایک انسان ہے۔ ایک بچہ رویا، اس کو خاموش کرا کے سلایا تو دوسرا چیخنا شروع ہو گیا، اس کو سلایا تو تیسرے نے بانسری بجا دی اپنی، اسے سلایا تو چوتھے کا باجا بج گیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے جیسے اب ایک جماہی لے تو دوسرے کو جماہی آتی ہے، یا اجتماع میں ایک کو اگر پیشاب لگ جائے نا وہ اٹھ کے جانے لگے تو دوسرا بھی اس کو دیکھ کے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک روئے گا تو دوسرا بھی ضرور روئے گا، تیسرا روئے گا، اور پھر وہ ماں بیچاری پاگل سی ہو جاتی ہے، پھر سارا دن ان کے کھانے کا انتظام، پھر صفائیاں وغیرہ، اور پھر گھر کے بہت سارے معاملات۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ عورت کے لیے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش انتہائی دشوار ہو رہی ہے، تو پھر بالکل اس طرح کے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد سے نفرت بغیر کسی وجہ کے، تنگ دستی کا خوف، کھانا پینا کہاں کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، یہ فاسد ارادے اور نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اگر کوئی مثبت آپ کا ایسا ان کے علاوہ کوئی ارادہ ہو، بہتر ہے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہر وہ طریقہ اختیار باہم رضامندی سے ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس میں مرد کی صحت کو نقصان نہ ہو، عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو، اور کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ضمناً یہ بات ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس میں جسمانی صلاحیت ہی ختم کر دیں کچھ اس طرح، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر یہ کہیں کہ اگر اب حمل ٹھہرا تو عورت کی جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر ایسا ہو تو پھر ایسی کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ یہ مطلب معاملہ ہی نہ ہو سکے، بالکل ختم کروا دیں، جیسے رحم نکلوا دیتے ہیں بعض اوقات، یا اور کوئی طریقہ اختیار کرنا، کیونکہ اب عورت کی جان کا معاملہ آ گیا۔ جان کی حفاظت یہ بہت ہی شریعت کے نزدیک مقدم چیز ہے، اس کو شریعت فوقیت دیتی ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی صورتحال تو الگ بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کنیزوں سے مطلقاً اس طرح کا معاملہ کرنا جائز، اور زوجہ سے اس کی اجازت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فاسد نیت ہوگی، غلط نیت ہوگی تو اس میں گرفت ہوگی۔ اچھا، ایک تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے، مسلم شریف کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خفیہ طریقے سے بچے کو زندہ درگور کرنا ہے۔ اب اس حدیث سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عزل کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ خاص طور پہ زوجہ سے متعلق فقہاء نے اس کو حدیث کو ذکر کیا ہے کہ یہ گویا کہ زوجہ کے بارے میں تھی، تو گویا کہ اگر عزل کرے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ حمل نہ ٹھہرے تو یہ گویا کہ اولاد کو مار دینا ہے۔ تو اس میں فقہاء نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ یہ وہاں پر ہوگا جیسے بغیر کسی وجہ کے، یا جیسے میں نے بتایا کہ نیت فاسد کے ساتھ ہو، ورنہ اس کی باقاعدہ دوسری جگہ اجازت ہے۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ میری ایک باندی ہے اور میں اس سے عزل کرتا ہوں اور میں اس کے حاملہ ہونے کو ناپسند کرتا ہوں اور اس سے وہی ارادہ کرتا ہوں جس کا مرد ارادہ کرتے ہیں، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ عزل کرنا چھوٹی قسم کا یعنی ہلکا سا زندہ درگور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود نے جھوٹ بولا، اگر اللہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو تم اس کو روک نہیں سکتے، یعنی عزل کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور شرح معانی الاثار میں۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک جگہ اس کو خفیہ زندہ درگور کرنا قرار دیا اور دوسری جگہ اس کا انکار کیا، تو اب ان دونوں میں حدیثوں میں موافقت اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ہم یہی کہیں کہ وہاں فاسد نیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی غلط اور فاسد نیت کے ساتھ ایسا کرے گا تو گویا کہ اولاد کو مار رہا ہے، اور جہاں پہ اجازت دی ہے وہاں پر صحیح نیت کے ساتھ اگر کوئی کرے گا تو اس کی اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عدی بن خیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف ہوا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اہل بدر ہو کر اس میں اختلاف کر رہے ہو تو تمہارے بعد والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت دو آدمی سرگوشی کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا سرگوشی کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ عزل کرنا ایک چھوٹی قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس وقت تک زندہ درگور نہیں ہو سکتی جب تک اس میں پہلے روح نہ پھونکی گئی ہو، یعنی ابھی تو کوئی بچہ مارز وجود میں نہیں آیا، اگر کوئی احتیاط کر رہا ہے تو یہ مارنا کیسے ہو گیا؟ ہاں اگر روح پھونک دی جاتی جو 4 ماہ حمل ٹھہرنے کے 4 ماہ بعد روح پھونکی جاتی ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں بھی روح نہیں پھونکی گئی اگر کوئی احتیاط کر بھی رہا ہے تو اس میں پھر اس کو زندہ درگور کرنا کیسے کہیں گے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی تحسین فرمائی، یعنی خوش ہوئے اور اس کے سراہا۔ شرح معانی الاثار کی یہ حدیث پاک تھی۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم عزل کرتے تھے تو یہود نے کہا یہ چھوٹی قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے جھوٹ بولا، بے شک جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی تدبیر تم اختیار کر لو، اگر حمل ٹھہرنا ہوگا تو ٹھہرے گا ضرور۔ سنن ترمذی کی یہ روایت تھی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں عزل کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ حدیث، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الاثار، مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور روایت دیکھ لیں، حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اس حدیث کو جو بھی میں نے عرض کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم دنوں عزل کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے متعدد اہل علم نے عزل کرنے کی اجازت دی ہے، اور امام مالک بن انس نے کہا ہے کہ آزاد عورت یعنی زوجہ سے عزل کرنے کی اجازت طلب کی جائے اور باندی سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس بات کو ذکر کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بچوں کے درمیان وقفہ کرنے کے لیے کسی صحیح نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور کوئی مؤثر تدبیر اختیار کرے، یعنی جس میں نہ عورت کو نقصان نہ مرد کو نقصان اور دونوں کی باہم رضامندی سے ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔
اور باہم رضامندی نہ ہو، شوہر چاہتا ہے بیوی نہیں چاہتی، بیوی چاہتی ہے شوہر نہیں چاہتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی فاسد اور غلط قسم کی نیت کے ساتھ اولاد جیسی نعمت کو دور کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، اس میں گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو بیع المدبری، مدبر کی بیع کا باب۔ مدبر کہتے ہیں اس غلام کو جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ اگر میں مر گیا تو تم آزاد ہو، اسے مدبر کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مطلق ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے۔ اگر تو آقا نے صرف اتنا کہا میں مر جاؤں تو تم آزاد، یہ مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن کا بس مر جاؤں تو تم آزاد ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ اگر اس بیماری میں مر گیا تو تم آزاد ہو، اس کا مطلب یہ اگر اس بیماری سے میں افاقہ پا گیا پھر تم آزاد نہیں ہو سکتے، یا طبعی موت ویسی میں کسی اور وجہ سے مر گیا، حادثاتی موت مر گیا تو تم آزاد نہیں ہوگے، یہ مقید کر دیا۔ تو بہرحال اب یہ دور تو ہے نہیں غلاموں کا، لیکن چونکہ ذکر کر دیا تو ہم اس پہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ 2230 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدبر کو فروخت کیا۔ 2231 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو فروخت کیا۔ حدیث نمبر 2232 اور 2233، یہ دونوں مختلف روات سے مروی تھی، حدیث ایک تھی اس لیے دو حدیثیں بیان کر کے پیش کر دیں۔ تو اس میں حضرت زید بن خالد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی۔ دیکھیں دو راوی ہو گئے نا، تو اس لیے ان کو دو حدیثیں بنا دی، ایک ان کی حدیث ایک ان کی حدیث، لیکن حدیث ایک ہی ہے۔ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باندی کے متعلق سوال کیا گیا جو شادی شدہ نہیں ہے اور زنا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے پھر کوڑے مارو، پھر تیسری یا چوتھی بار کے بعد اس کو فروخت کر دو۔ اس کی شرح پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔